جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری جان چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہماری یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پہ کن کہنے کا منتظر رہتا ہے، وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں، وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر بھی نہیں ہو پاتی۔